کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جسے تم کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس آگ سے تم کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، سب کو بچانا ہے۔ جس آگ سے بچانا ہے وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ وہ آگ جو ہے پانی سے چھو جائے گا، وہ آگ جو ہے گندم سے لگ جائے گا یا لکڑیوں سے وہ آگ جو ہے پھٹنے کی ایسا نہیں ہے۔ پیٹرول ڈالنے سے وہ آگ جو ہے جلے گی ایسا نہیں ہے۔ وہ آگ پانی سے چھٹ جائے، پیٹرول سے جل جائے، لکڑیوں سے وہ آگ بڑھ جائے، ایسی آگ نہیں ہے وہ، بلکہ ایسی آگ ہے وہ آگ اگر پھٹے گی، وہ آگ اگر بڑھے گی تو وہ اس کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہوگی، پتھر ڈالے تو وہ آگ ابھی بھڑکتا رہے۔ دنیا کی آگ پتھر ڈالے تو بجھ جاتی ہے، پتھروں کو یہ آگ اتنا برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکے گی، تو وہ بھڑکانے کے لیے، جیسے دنیا کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پیٹرول ڈالا جاتا ہے، ویسے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھر اس میں ڈالے جائیں گے اور انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ لیکن دنیا کا آپ لکڑیاں ڈالو، پیٹرول ڈالو، تیل ڈالو تو یہ آگ بھڑکے گی، آگ کی تپش زیادہ ہوگی۔ لیکن جہنم کی آگ میں لکڑیاں نہیں ڈالا جائے گا، لکڑیوں کی جگہ انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کے جلنے کا سبب، جس کے بڑھنے کا سبب وہ انسان ہی ہے اور پتہ ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ آگ ایسی ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے، اس کے اوپر فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ اور سخت شداد، کسی کی بات سنتے نہیں، اس کا بھی ریکویسٹ ہو بھول کرتے نہیں، بہت سخت نگرانی والے فرشتے ہیں، کسی کو چھوٹ نہیں دیتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ شدید ہے، کوئی اس میں چلائے، کوئی روئے، نکالو ہوئے، یا ان کے سامنے تڑپے، کھیل کرتے نہیں وہ۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی گر گیا، اگر چلاتا ہے اور پکارتا ہے، بچاؤ کہتا ہے، تو انسان اس کو آگے بڑھ کر جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اگر سے وہ جو ہے گر کر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو بھی جو ہے اس انسان کو بچانے کے لیے دنیا کا انسان
کی آگ سے بچانے کے لیے آگے بڑھ کر اس کو جو ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، چلانے کو بھی دیکھتے ہیں، پکارنے کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ کیئر نہیں کریں گے۔ چلاتے رہو، پکارتے رہو، روتے رہو۔ دنیا میں اگر کوئی جیل میں چلا گیا تو ان کا ان کا اسٹیٹ لے کر میرے سے باہر جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی جیل نہیں دے سکتا، چھٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایسا جہنم، ایسا آگ، ایسی جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اور سارے لوگوں کو ایسے آگ سے بچاؤ، تو آگ میں جانے سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا، اس کی یعنی بچانا بولے تو کیا کرنا، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، یعنی بعض مفسرین نے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا، اس کا مطلب کیا ہے بولے تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دیے تو جہنم سے بچائے گا۔ کیوں؟ دین کی تعلیم جو اس کے اندر ہوگی تو وہ نافرمانی نہیں کرے گا، دین کی تعلیم ہوگی تو وہ ماں باپ کی عزت کرے گا، دین کی تعلیم ہوگی بڑوں کا احترام کرے گا، دین کی تعلیم ہوگی ہر گناہ سے بچے گا، دین کی تعلیم ہوگی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دین کی تعلیم ہوگی تو جہالت کے کام نہیں کرے گا، دین کی تعلیم ہوگی تو اسلام سے مرتد نہیں ہوگا، دین کی تعلیم ہوگی نامناسب حرکتیں نہیں کرے گا، ایسی نامناسب حرکتیں جس سے ماں باپ کی عزت چلی جائے، جس سے جو ہے خاندان والوں کی عزت چلی جائے، ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیے ہیں کہ یہ اولاد آپ کے پاس جو اولاد ہے، جو بیٹے ہیں اور جو بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے امانت کے طور پر تمہارے پاس ان کو ٹھہرایا ہے، تمہارا پراپرٹی نہیں ہو، اللہ نے گفٹ کیا ہے، اولاد کی نعمت یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور یہ عظیم گفٹ ہے کہ پیغمبری جیسا عہدہ ملنے کے بعد پیغمبر کا جو پوسٹ ہے نا، وہ بڑا پوسٹ ہو، دوسرے بڑا پوسٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس بڑا پوسٹ کے ملنے کے بعد بھی پیغمبر تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور یہ مالی الصالحین ابراہیم علیہ السلام نے، ایک تو اللہ کے پیغمبر ہے، دوسرا اللہ کے دوست ہے، دو لوگ جیسے ان کو حاصل ہے، دو لوگ پوسٹ شروع ہوئے، وہ دو پوسٹ ملے، لیکن جو ہے ان کو اولاد نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے اللہ
سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما. سیدنا زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہونے کے بعد اللہ سے اولاد مانگی. اللہ نے دونوں کو دیا. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دو بیٹے پیدا ہوئے. تو اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. دن مانگے بغیر مانگے تو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہیے. ان کو ان کے اندر اچھے صفات پیدا کرنا چاہیے. ان کے کیریکٹر اچھے بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. تم اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ. یعنی ان کے اندر تین خوبیاں پیدا کرو. اپنے بچوں کے اندر کیا کرو, اپنے بچیوں کے اندر کیا کرو, تین خوبیاں پیدا کرو. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. تین چیزیں ان کو دو. کیا؟ موبائل, تاکہ 24 گھنٹہ دباتے رہے, آنکھوں سے دیکھتا رہے, کانوں میں ایئر فون لگائے. ماں بلائے کوئی خبر نہیں, باپ بلائے کوئی خبر نہیں, کام کرے تو سننا نہیں. موبائل دلاؤ, یہ نہیں ہوتا. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. یا گاڑی دلاؤ, مہنگی گاڑی تو اللہ کے نبی کی محبت میں پیدا کرو. اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے اولاد کے دل میں اللہ کے نبی اور تمہارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو. اللہ کے نبی کی محبت اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ کے نبی کے پہلوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی کی لباس سے محبت کرنے والے بنے گا. اللہ کے نبی کے ڈریس سے اس کو محبت ہو جائے گی. اللہ کے نبی کے کاموں سے اس کو محبت ہو جائے گی. اگر اللہ کی نبی کی محبت پیدا نہیں کرے تو پھر ایکٹروں کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے اندر بچوں کو پوچھ کے دیکھو, آپ غیر محسوس طریقے سے کسی بچے کو پوچھ کے دیکھو تو نام ہوگا. کیوں؟ ہم اللہ کے نبی کی محبت نہیں سکھائے. تو اللہ کے نبی کیسے ہے, ان کا درجہ کیا ہے, وہ کیا کام کرتے گئے اور ان کی زندگی کیسی تھی, ہم نے ان کو نہیں بتایا تو اس کی محبت کیسے آئے گی. سیما میں دیکھا ہے کہ فلان ہیرو یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, بیٹنگ کر رہا ہے, ایکشن کر رہا ہے, ماڈل میں آ رہا ہے, وہ دیکھنا ہے یہاں اس کے باڈی میں کیسا آ رہے ہیں اور اس کا ذہن بنا ہے غیر محسوس طریقے سے. تو ہم نے اللہ کے نبی کا تعلق اپنے اولاد سے نہیں کرایا تو ان کی محبت دل میں کیسا پیدا ہوگی. جب ان کی محبت دل ہے تو ان کے کام کرنے والا ایک ایسے بن سکتا ہے. ان کا شہر کیسے اپنایا جائے, جس سے محبت ہوگی اسی کا شہر میں نظر آئے گا. اس لیے ہمارے بچوں
کی کٹنگ کے اسٹائل آپ دیکھیں گے تو ان کے اسٹائل سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی اولاد کی. ان کے لباس دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دل میں کس کی محبت ہے. نبی کو اللہ کے نبی کی محبت اپنے اولاد کے دل میں پیدا کرے. ایک دوسرا وحب اہل بیتی، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کی محبت. اللہ کے نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی کے گھر والے کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. ایسی پاکیزہ زندگی ہے، بہت ہی پاکیزہ زندگی. کسی بیوی پر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ایک بیوی کے اندر ایک ایک خصوصیت، کوئی علم والی ہے، کوئی ثقافت والی ہے، کوئی جو ہے ذات والی ہے. ہر بیوی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. تو ان کی محبت، ان کے خاندان، ان کی بیٹیوں کی محبت، ان کے بیٹوں سے محبت. اللہ کے نبی کو کتنے بیویاں ہیں، اولاد کتنے، لڑکے کتنے، بتا سکتے ہیں آپ؟ بچے کو پوچھو اللہ کے نبی کو کتنے لڑکے نہیں بتا سکتے. بچیاں کتنی تھی، نوازے کتنے تھے، نوازیاں کتنی تھی نہیں بتا سکتے. لیکن اگر کرکٹ پلیئر کے نام پوچھو، 11 لوگوں کے نام بتائیں گے، بتائیں گے. لیکن اللہ کے نبی کے لڑکے ہوتے 11 تو نہیں، لیکن ہو گیا ان کا رشتے ہمارا نسل کوئی بھی بتانے والا نہیں. ماں باپ کو بھی معلوم نہیں، اولاد کو بھی معلوم نہیں. اب جب ان کا نام ہی معلوم نہیں تو پھر ان کے چرترا بھی باپ بھی بتانے والا نہیں، ماں بھی بتانے والی نہیں ہے. اب وہ ٹی وی میں جو دیکھیں گے وہی جو ہے چیٹ کریں گے اور اندر اتاریں گے. تو حب اہل بیتی، اپنے بچوں کے اندر اللہ کے نبی کے خاندان والوں کی محبت پیدا کرے. تو دوسرے کیا ہوگا؟ بچہ سے آپ کا اچھا بنے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے. اللہ کے نبی اپنے اولاد سے کیسے محبت کرتے تھے، بے وفائی نہیں کرتے تھے. آج اللہ نافرمان ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حالت معلوم نہیں. ایک مسلمان ایسا نہیں کرے گا، ایک معلوم نہیں. اور سنیما میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لڑکی کو اٹھا لے جا رہا ہے، یہ بھی اٹھا لے جا رہا ہے، وہ اٹھا لے جا رہی، یہ بھی اٹھا لے کو جا رہی ہے. پورا ادھر کا کلچر جو ہے ہمارے اندر آ رہا ہے، ہمارا کلچر جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی کے خاندان والوں کی محبت سکھائے. ان کے ازواج مطہرہ کون ہیں، وہ کیسے پاکیزہ بچیاں ہیں، ان کی بیٹیاں کتنی قربانیاں دی ہے، یہ اپنے اولاد کے اندر تربیت کریں. وحب تلاوت قرآن، اور اپنے بچوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا کیا جائے. قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اپنے بچوں میں پیدا کیا جائے. تو قرآن کا جب یہ عاشق بنے گا تو پھر جو ہے یہ گانوں کی طرف نہیں جائے گا. گانوں میں مزہ نہیں آئے گا.
ایک پر نہیں لگائے گئے، جب بھی موقع ملے گا تو یہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا، جب بھی اس کو جو ہے ٹائم ملتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھے گا، تو اللہ کا کلام پڑھ کر یہ اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنے گا۔ اگر قرآن کی محبت آپ نے نہیں سکھایا تو پھر جو ہے ٹی وی کے سامنے ڈانس دیکھے گا، اور جہاں ڈانس کا موقع ملے گا تو یہ بھی جو ہے ڈانس کرنے والا بنے گا۔ آج جتنے لوگ کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے کہ ان کو کلام اللہ کی محبت ہم نے اپنے اولاد کو نہیں سکھایا۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنے گا، قرآن کو پڑھنے والا بنے گا تو اس میں والدین کے حقوق بھی آئیں گے، اس میں جو ہے آخرت کا تذکرہ آئے گا، اس میں نماز کا تذکرہ ہے، اس میں جو ہے آدمی کو اس کی حیثیت بتایا گیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق اس میں بتائے گئے ہیں، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو جب یہ قرآن والا بنے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کو تکلیف دینے والا نہیں بنے گا۔ قرآن اپنے بچوں کے اندر قرآن سے محبت پیدا کی ہے، اپنے بچوں کے اندر قرآن تلاوت قرآن سے محبت پیدا کی ہے، اس کا شوق اس کے اندر بھرا ہے۔ ہمارا بارہ سنیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ والے تھے، وہ بنگال میں آئے 16-17 سال کے عمر میں، چھوٹے بچے، تو لوگوں کو تبلیغ کے لیے آئے، لوگوں کو اسلام پہنچانے کے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، وہ بھی غیروں کو۔ تو 10 منٹ کھڑے ہو کر بیان کیے تو اس ایک بیان میں 7 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، 7 لاکھ لوگ، اور 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ مسلمان، جو مسلمان تھے، شراب پیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، وہ سب جو ہے چھوڑ کر توبہ کر لیے اور جو ہے ایمان، صحیح ایمان والے بن گئے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اپنے گھر گئے، اور انہوں نے بھی ٹہل رہی ہیں، ان کی ماں نے دیکھا کہ بیٹا بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ پوچھا خواجہ کیا بات ہے، کیوں آج خوشی نظر آ رہی ہے جبکہ خواجہ ہمیشہ رونے والا، آج خوش دکھ رہے۔ تو بیٹے نے کہا امی جان میں جو ہے آج بیان کیا تو میرے ہاتھ میں 7 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے، توبہ کر لی۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا سامان نہیں، یہ میرا سامان ہے۔ بیٹا پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ماں بتائیے کہ آپ کا سامان اس سے لیتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں بننا شروع ہوا تیری ماں نے تجھے جننے تک جو ہے ایک نماز بھی پڑھا نہیں کیا، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر شادی تک اور اب تک جو ہے کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی ہے۔ جب سے تو میرے پیٹ میں بننا شروع ہوا ہے اس وقت سے جو ہے اب تک تہجد کی نماز میں نہیں چھوڑی۔ جب تو پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد
چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، جب تک میں وضو نہیں کرتی اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی تو میں تجھے دودھ نہیں پلاتی۔ تو یہ میرا سامان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا بڑا کام کرنے کا توفیق دیا ہے۔ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ تو ماں باپ ایسی تربیت کرتے تھے اپنے بچوں، ایسے بناتے تھے، آج کیسے تیار ہو رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن والے نکالے جاتے تھے، مسئلے لے کے گئے تو تمہیں چھل کر لوگ ہوتے، ایسے ایسے کام کر کے وہاں کیس لے جایا جاتا ہے۔ تو کیوں؟ تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان کو اچھا تعلیم دیں، ادب سکھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بے شمار جو ہے ہدایتیں دی ہے۔ تو اس کے جو ہے مکتب میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اولاد کو اچھا بنانا، اچھے اخلاق پیدا کرنا، انہیں ادب سکھانا، بڑوں کی عزت جو ہے سکھانا، آداب۔ تو یہ چیزیں جو ہے مکتب میں جو ہے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، اسکولوں میں یہ سب نہیں ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آکسیجن یعنی اندر جانے والی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جانے والی۔ تو اب یہ بچہ پڑھے گا اسکول میں، تو جب باپ 80 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں کھانسے گا، گھر میں کھانسے گا، تو یہی سوچے گا کہ ابا جان تمہیں رات کر رہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہو، گھر میں گندگی پھیلاتے ہو، تمہارا نہیں آرام نہیں، تمہارا اولڈ ایج ہوم میں دینا۔ کیوں؟ آپ نے وہ تعلیم دلایا ہے ان کو۔ تو اس لیے بچہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، تو آکسیجن جو ہے نہیں دے رہے ماں باپ، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہے۔ تو یہ اصلی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اگر دونوں تعلیم اگر آپ دیں گے تو آپ کا بچہ ہیرا بنے گا، آپ کا بچہ بہت ہی اچھا بنے گا۔ تو اس لیے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو مکتب میں دین قرآن کے لیے بھیجے اور دینی تعلیم کا توجہ دے، ورنہ آج کل بے دینی اتنا عام ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے، دینی تعلیم کی فکر کرے۔ دنیا کی تعلیم بہت اچھی طرح ہم کالجوں کو ڈھونڈ کر معلوم کرنے جا کر ان کالجوں میں ایڈمیشن دلاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو